لوگوں کے مزاج پر وہ علم اور روحانیت چاہیے ہوئی کراچی میں. اس کی اٹھان یعنی یہ مذہبی شہر ہے بنیادی طور پر. جب تک میں بھی تھا وہاں 1986 تک یا سمجھے 90 تک بھی سمجھ لیں آپ کہ اس میں وہی مذہبی چھاپ تھی اور مسجدوں میں اور نمازی یہ وہ اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, لوگوں میں اخلاق محبت دینی کام میں تیزی. پھر آمدن غیروں نے ایسی جماعتیں بنائیں کہ جنہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا. وہاں ایک افغان جنگ ہوئی تو وہاں سے بھی مال پانی یہاں آ کر بکنے لگا, نشہ بکنے لگا, اسلحہ بکنے لگا. پھر ادھر جو ہے وہ ایسی جماعتیں بنائیں جو تعصب اور اس کا, اور ان سب نے علم کو نقصان پہنچایا, روحانیت کو نقصان پہنچایا. ٹارگٹ ان شخصیات کو کیا جو علم اور روحانیت کے ستون تھے. کافی کلنگز ہوئی وہاں وہ اس لیے کراچی جو ہے وہ بنیادی طور پر مذہبی شہر ہے. اس لیے لوگوں میں مذہب کا بہت رجحان ہے. مسجدیں آباد ہیں, لوگوں میں دینداری, جوانوں میں بہت دینداری ہے. لاہور وغیرہ میں تو اس کا پاسنگ بھی نہیں ہے, اس طرح توجہ نہیں ہے. جو تھوڑا سا مال پانی جس کے پاس ہے وہ تو کسی کو انسان نہیں سمجھتا ہے. یہاں بڑے بڑے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ آدمی کس کیلیبر کا ہے. اس پر مذہب ایسا غالب ہے کہ مذہب نے اس کو چھپایا ہوا اپنے اندر. سیٹھ صاحب مذہب میں چھپے ہوئے, کچھ پتہ نہیں کہ سیٹھ صاحب ہیں مذہب میں چھپے. عجیب ہے. اور کروڑوں کروڑوں میں ان کی تو وہ نکلتی ہیں زکاتیں, کروڑوں کروڑوں میں. ایسے لوگ بھی کروڑوں کروڑوں میں. اور جب دیکھیں گے تو حاجی صاحب بالکل سیدھے سادھے بندے ہیں, مسجد میں خدمت کر رہے ہیں. تو یہ مذہبی یعنی شہر ہے. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ کراچی کا طول بلد اور مدینے کا طول بلد ایک ہے, ایک لائن پر ہے, اس کا بھی اثر ہے. جی ایک ہے, بالکل ایک اس سے گزرتا ہے. اور باول نگر والد صاحب کا بھی شروع سے کراچی سے تعلق رہا, اس لیے کہ والد صاحب کے جو مرشد تھے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہاں کا فتویٰ منگواتے تھے اور پھر یہاں اس کو اپلائی کرتے تھے. اور آنا جانا بھی بہت تھا کراچی والد صاحب کا, کیونکہ سید بدر عالم میٹھی رحم اللہ کے خاص جو مریدین متعلقین تھے وہ بھی کراچی میں تھے, وہ بھی والد صاحب کو بلاتے تھے, والد صاحب جاتے. اور مفتی شفیع صاحب رحم اللہ شیخ تھے, ان کو ملنے جاتے تھے. حضرت بنوری دوست تھے, ان کو بھی ملنے جاتے تھے. تو کراچی بہت جانا تھا ہوتا. حیدرآباد میں بھی جی مفتی وجی صاحب وغیرہ ہوتے تھے, ان سے والد صاحب ان کے یہاں بھی قیام فرماتے تھے. اور ٹنڈوا لیار میں والد صاحب جاتے تھے سالانہ جلسے میں. اس وقت ٹنڈوا لیار 1948 میں وہاں مدرسہ کھلا, یہ مدرسے بعد میں کھلے, پھر اس کے بعد دارالعلوم بنا, پھر اس کے بعد بنوری ٹاؤن بنا. حضرت والد صاحب کی علماء سے بہت. تو حضرت والد صاحب فرماتے تھے بعض مسائل میں بعض مسئلے پیش آئے تو اس پر انہوں نے فتویٰ دیا اہل کراچی نے کہ یہ یوں ہے. خاص طور پر جب اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگایا گیا تو اہل کراچی نے کہا یہ دھوکہ ہے, سوشلزم کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں, نہ کیپٹلزم کا ہے نہ سوشلزم. اسلام اپنا ایک نظام رکھتا ہے. تو اس پر جو کہانی پیش کی گئی سوشلزم والوں نے اسلام کو, تو اس پر اہل پنجاب کے جو ہے نا وہ علماء نے کہا کہ بظاہر تو بہت اچھا لگتا ہے, ہر ایک کو ایکڑ بھی ملیں گے, کھانا ملے گا, یہ ملے گا, یہ تو بہت اچھا ہے بھائی, ہونا چاہیے. اہل کراچی نے کہا کہ نہیں نہیں یہ دھوکہ ہے, یہ دھوکہ ہے. تو حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اچھا حضرت والد صاحب تو چونکہ اس سے گزرے تھے, ہم تو ان چیزیں ہمیں تو اس کے ڈسے ہوئے ہیں, ہم تو اس نظام کے. تو وہ والد صاحب نے پھر وہاں کے ضلع کی جمع کر کے ان کو سارا سمجھایا کہ بھی اس کی حقیقت یہ ہے, تم تو جانتے نہیں ہو, تم نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں مفت میں روٹی کھلائیں گے اور تم سے کچھ کام نہیں لیں گے. ان کا بھی جا کر دیکھ لو تم, اس وقت بخارا سمر آزاد تو نہیں تھا, وہاں جا کے دیکھ لو بڈھوں کو بھی کام کرنا پڑتا ہے. آپ کا ابا ہے, ہوگا ابا, گورنمنٹ نے کہا آج تیری ڈیوٹی ہے, چل جہاں سڑک بنانی, وہ ذرا بابا کام کر رہا ہے. چاہے آپ کسی بھی شان والے ہو, وہ عالم بھی ہے, کچھ بھی ہے, چاہے شیخ الحدیث ہے. تو ہمارے ساتھ اس وقت سے بات فرمایا کہ کراچی کو علماء شہری علماء ہے اور پنجاب کو علماء دیہاتی علماء ہے. ان کو بات پہلے سمجھ میں آتا ہے, ان کو بات میں سمجھ میں آتا ہے. یہ جائزہ دیا والد صاحب اس وقت, 70 کی بات کر رہا ہوں, جائزہ دیا.
کہ ان کو بات سمجھ بعد میں آئے گی، آ گئی پھر تحریک چلائی کہ نہ ہاں یہ غلط بھائی، تحریک چلی، لیکن ان کو بعد میں سمجھ آئی بات کہ کیا حقیقت کیا ہے اس کی، کیا چاہتے ہیں. بہرحال